تو بائبل فرماتی ہے کہ بہت سارے ایسی معجزات ہیں جو بائبل میں تحریر نہیں کیے گئے. اگر بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے سارے معجزات تحریر کیے جاتے، یوحنا اپنے خط میں اس لفظ کو تحریر کرتا ہے کہ کوئی بشر اتنا طاقتور نہ ہوتا جو بائبل کو اٹھا سکتا. ہلیلویا. اینے کام یسوع نے کیتے ہیں، اینے معجزے یسوع نے کیتے ہیں. خالی معجزے لکھے جاتے، کوئی انسان بائبل کو اٹھا نہ سکتا. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. میں اپنے ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. ایمان کی بات یہ ہے، میرا ایمان ہے یسوع نے مردہ لازر کو کہا تھا اٹھ کھڑا ہو جا. میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کے پاؤں سے خاک اڑ کر کسی مردے کو لگ جاتی تھی، وہ زندہ ہو جاتا. ہلیلویا. وہ ممکن ہے بائبل کی ایمان کی کتاب پڑھ کے دیکھو، وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ اپنے بیماروں کو رسولوں کے سائے پر رکھتے تھے، وہ چنگے ہو جاتے. ہلیلویا. یہ یسوع کے شاگردوں کی بات ہے. تو یسوع مسیح صحت ہونے کی قدرت حاصل کی ہے. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. آج ہم نے بڑا خوبصورت حوالہ پڑھا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا اور زمین میرے. ہلیلویا. دنیا میں کوئی ایسا خدا ہو ہے؟ کوئی ایسا خدا؟ ہمارا ہمسایہ آپ کے تقریباً 150 کروڑ عوام ہے اور 33 کروڑ سے زیادہ ان کے خدا ہے. ہلیلویا. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا جتنا بڑا نہیں ہے. ہمارے خدا جتنا بڑا نہیں ہے. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہاں آسمان کا تذکرہ کیا گیا. کون سا آسمان؟ کتنے آسمان ہیں؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7. کون کہتے ہیں؟ میرے خیال جنہیں قرآن مجید پڑھے ہے یا قرآن پاک پڑھے وہ 7 کہتے ہیں. آج روح بائبل سے 3 آسمان ہیں. کتنے آسمان ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہلیلویا. ایسی کر دے. وہ پولس اس کو کہتا ہے نا کہ دیکھتے دیکھتے تیسرے آسمان تک. ہلیلویا. کون سے آسمان تک؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا کیا ہے؟ ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. میں کوشش کروں گا ہمیں خدا کی سمجھ آ سکے. یاد رکھیں جب تک جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جب تک اس کا ہمیں پورا پتہ نہ ہو، ہمارے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں جس کی آپ گھنٹہ 2 گھنٹے پرستش کرتے ہیں، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور جب سے انسان دنیا میں بنے ہیں، مخلوق آج تک صرف یہی منتظر اور اسی ریسرچ پر لگی ہے کہ جس نے مجھے بنایا میں اسے دیکھ سکوں. ہلیلویا. آپ جانتے ہیں موسیٰ نے ایک بار کہا مقدس مظہر خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب کیا ہے؟ کی جواب آیا؟ انسان بھی کو ایک زندہ. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. ہم کون سے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہلیلویا. سمجھو نہیں ہے. آپ سب کو پتہ چل رہا ہے خدا کا. ہاتھ کے راستے تڑی تالی نہیں آواز دستی کرتا ہے. ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہے کتنا بڑا، وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. ہلیلویا. میرا ایمان ہے اسی چل چل روک کرانگے ساڑھے دشمن تے ساڑھیاں بیماریاں ساڑھے تو نکل. اس لیے یسوع کو جاننا بڑا ضروری ہے. یوحنا کی انجیل میں مقدس یوحنا تحریر کرتے ہیں کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو کیا کرے؟ جانے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو. ہمیشہ کی زندگی کس میں؟ ہم یسوع مسیح کو جانے. کیا کریں ہم؟ ہلیلویا. میں کل کسی جگہ پر تھا اور وہاں پر میں نے ایسے ہی کویسچن کر دیا. میں نے کہا یسوع مسیح کی کل عمر کتنی ہے؟ تو مجھے میرے لیے وہاں پر ایک بڑے افسوس کا لمحہ یہ تھا. کوئی 40 سال بتا رہا تھا زمینی عمر کے بارے میں پوچھا، کوئی 50 سال بتا رہا تھا. اور یہ میرے لیے بڑا افسوس سے بھرا ہوا لمحہ. تقریباً وہاں 100 سے زیادہ لوگ تھے.
اور ان میں سے کسی کو نہیں پتا یسوع مسیح کی زمینی عمر کتنی ہے، یسوع مسیح نے زمین پر کتنی عمر گزاری۔ میرے لیے بڑا حیران جو تھا لمحہ تھا، اور اتنی خوبصورت چرچ بلڈنگ وہاں پر میں نے دیکھی، جب لوگوں کو دیکھا تو یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اس کا مطلب ہم یسوع کو جانتے نہیں ہیں۔ ہیلیلویا، خدا یسوع مسیح کی۔ ہم بعض کا نومینیٹ کرسچن ہیں، بہتے تھے ساڑھے تو سنڈے کرسچن ہے نا، وہ اتوار کے دن مسیحی بنتے ہیں، کچھ ایسٹر کرسچن ہیں، ایسٹر مسیحی ہیں، کچھ کرسمس مسیحی ہیں، بڑے دن والے مسیحی ہیں۔ کاش ہم ریگولر مسیحی بن جائیں اور جب یسوع آئے تو ہم سب کو آسمان پر لے جائیں۔ ہیلیلویا، یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا، ہیلیلویا، آسمان کتنے ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جو زمین پر پہلی ہیکل بنائی گئی تھی اس کے 3 برآمدے تھے۔ کتنے تھے؟ پہلا صحن تھا، دوسرا پاک مکان تھا، اور تیسرا پاک ترین مکان تھا جہاں پر عہد کا صندوق پڑا رہتا تھا۔ کتنے برآمدے تھے؟ آسمان کتنے ہیں؟ ہیلیلویا، خدا یسوع مسیح کی کوشش ہوگی کہ ہم جو آج سیکھیں یہ آپ کبھی نہ بھولیں۔ میرا ایک آخری ایمان ہے، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں کلام آ جاتا ہے تو انسان تو رہتا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کا بیٹا بن جاتا ہے۔ ہیلیلویا، خدا جو فرماتا ہے کہ آسمان میرا کیا ہے؟ تخت ہے۔ ایتھوں کہاں جائیے تے تیسرا آسمان، کیڑا آسمان ہے؟ اتوں تھلے آئیے تو پہلا، یہاں سے اوپر جائیں تو تیسرا، اور اوپر سے نیچے آئیں تو کتنا؟ پہلا۔ یہ وہ آسمان ہے جہاں پر لوسیفر، جس کو خدا کہتا ہے کہ تو میرا منسوخ روپی ہے، تو مجھ پر سایہ ڈالنے والا فرشتہ ہے، اور میں نے تجھے فرشتوں پر اختیار بخشا ہے۔ جب خدا زمین کو بنانے کا پلان تیار کر رہا تھا، منصوبہ بنا رہا تھا، تب لوسیفر شیطان ابلیس جو تھا وہ خدا کے درخت پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ لوسیفر جو ہے یہ خدا کا سب سے پہلا پرستار ہے۔ کیا ہے خدا کا سب سے؟ ہیلیلویا، خدا یسوع مسیح کی، ہیلیلویا، سب لوگ دئیے تاڑی تاڑیوں کی آواز رسے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، ہیلیلویا۔ خدا کہتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی۔ ویسے ایگزامپل ہم اکثر بیشتر کہتے ہیں خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں اور مجھے حیرانگی ہوتی اس بات پر، کڑی دھوپ لگی ہوئے، کلا ہی بندہ ہوئے، وہ دے سامنے کوئی 10-12 فٹ کا بندہ آ جائے، پھر اون نہیں پوچھو وہ دے تیری بھی کر لے۔ ہیلیلویا، خدا جب انسان پر ظاہر ہوتے انسان کی عقل کے مطابق ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ایڈا بڑا خدا انسان کے سامنے آ کے کی حالت ہے، کی حالت ہوئی، کیا حالت ہوگی اس کی؟ ہیلیلویا، خدا یسوع مسیح کی، ہیلیلویا۔ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی۔ بائبل فرماتی ہے کہ ساؤل بادشاہ جاتی جولیت کی فوج کے سامنے اپنی فوج لیے ہوئے کھڑا ہے، اور وہاں داؤد اپنے بھائیوں کی خیر و عافیت کے لیے کچھ واپس ان کے لیے بہت کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو جاتی جولیت جس کا تقریباً قد جو ہے وہ تقریباً 9 ہاتھ ہے، اور اس کی 10 انگلیاں نہیں ہیں، 12 انگلیاں پاؤں کی اور 12 انگلیاں ہاتھوں کی ہیں، اور وہ خدا پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اور داؤد اس بات کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہوتا کون ہے جو میرے خدا پر لعنت بھیجے یا میرے خدا کی فضیلت کرے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو میرے خدا پر لعنت نہیں بھیج سکتا، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ انہیں کیوں خدا مقابلہ کیا بنا؟ یہاں پر بے شمار ساؤل بادشاہ کے ساتھ فوج ہے،
اور ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، لیکن وہ ذاتی جنوبیت کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بالکل مقابلہ نہیں کر رہے، اور وہ ذاتی جنوبیت سے ڈر رہے ہیں۔ لیکن بائبل فرماتی ہے کہ یہ داؤد جو ہے، یہ داؤد بادشاہ جو ہے، داؤد نبی جو ہے، جب اس نے ذاتی جنوبیت کو مارا، تقریباً اس کی عمر جو تھی وہ 17 سے 18 سال تک کا یہ نوجوان تھا، بالکل نوجوان تھا، بالکل جنوان پولیاں ہڈیاں والا بچہ سی۔ تو اس لیے تو ذاتی جنوبیت کہتا ہے کہ تم نے کیا مجھے کتا سمجھا ہے کہ بچے کو مجھے مارنے بھیجا ہے؟ اب اس کو یہ داؤد پر راز کیسے کھلا؟ بائبل فرماتی ہے کہ کہتا ہے خداوند تو اتنا بڑا ہے، آسمانوں پر چڑھ جاؤ وہاں تو ہے، زمین کے تلے پتال میں چلا جاؤ وہاں تو ہے، صبح کے پنکھ لگا کر سمندر کے پار چلا جاؤں، خداوند ایسی کوئی جگہ ہی نہیں جہاں تو نہیں ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ آج جب میں ذاتی جنوبیت کو مارنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ آگے ساتھ کیا کر جاؤں گا اس بارے؟ اچھا کہ سانو ساڈے پاور کا پتہ چل دے نا کہ دشمن دے کے غالب آنا آسانی نال اسی دشمن کے غالب آ سکتے ہیں۔ کی کر سکتے ہیں؟ ہلیلویا۔ داؤد پر یہ راز کھلا ہوا تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہے، بلکہ بائبل فرماتی ہے جب وہ اس کو مارنے کے لیے جا رہا تھا تو آواز آئی داؤد میں تیرے نال ہوں، کیا میں تیرے، ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی آسمان تیرا تخت اور زمین، آسمان تیرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی۔ اچھا ہور میں کھولا آپ امیجن کریں آپ کا خدا کتنا بڑا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ساری زمین کی سیر کی ہوئی ہے؟ کوئی ایک ہو جس نے ساری زمین کی سیر کی ہے؟ یہاں پر ہے کوئی؟ ہلیلویا۔ اچھا ایک اور سوال ہے، گھروں میں جو پیڑھی ہوتی ہے، پنجابی جو پیڑھی کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اس کے اوپر لیٹا نہیں جا سکتا۔ امیجن کریں آپ کا خدا کتنا بڑا ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ تھوڑا اپنے ذہن کو کھولیں، آپ کا خدا کتنا بڑا ہے۔ دیکھیے ذرا بائبل فرماتی ہے کہ خداوند اتنا بڑا ہے کہ بڑے سمندر کو اپنے ہاتھ میں ماپتا ہے۔ سائنسدانوں نے بہت سارے اس زمین پر رہتے ہوئے جو عاقل انسان تھے، دولت مند تھے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے بتھیرے لوگوں نے بڑے بڑے ہیلی کاپٹر لیے اور بہت سارا اس میں ہزاروں لیٹر کی تعداد میں پیٹرول تیل رکھا اور اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آخرکار ان کا تیل ختم ہو گیا، دوسرا کنارہ نہ ملا، وہ وہاں مر گئے، سمندر میں ڈوب گئے۔ لیکن بائبل فرماتی ہے میرا اور آپ کا خدا اتنا بڑا ہے کہ بڑے سمندر کو اپنے ہاتھ میں مارتا ہے۔ ہاتھ میں مارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ امیجن کریں آپ کا خدا کتنا بڑا ہے۔ اس دور میں ہمیں اپنے خدا کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے بعض وقت اس طرح کی خبریں سننے کو جب ملتی ہیں کہ کرسچن بیٹا بیٹی MBBS ہے، اس نے مسیحیت کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لیا، دکھ ہوتا ہے۔ ہم اس جدید دور میں اپنے خدا کو سمجھ نہ سکے، اس دور میں ہم ایسے خدا کو چھوڑ کر ان خداؤں کو سجدہ کریں جن کی پیمائش ہے لیکن میرے اور آپ کے خدا کی پیمائش نہیں ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ میں کل اور آج بلکہ ابد تک زندہ ہوں۔ ہلیلویا۔ اس دور میں افسوس ہوتا ہے ہمارے نوجوان بیٹیاں بیٹھے ایسے خدا کو چھوڑ کر تھوڑے وقت کے مزے کے لیے اپنی زندگیاں دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ افسوس کا لمحہ ہے۔ اس دور میں جس دور میں ہمارے پاس ہر طرح سے خدا کو جاننے کی فیسلٹیاں ہیں، ہر طرح سے خدا کو سمجھنے کی ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے، اور اس دور میں ہم اپنے خدا سے منحرف ہو رہے ہیں، یہ بڑی بھیانک بات ہے۔
हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अगर बरकत मिल रही है तो आप तालियां बजा दीजिए। आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पाँव की हालेलुया। आपका खुदा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बड़े समंदर को अपने हाथ में मापता है, और एक जगह पर लिखा है कि वो हवाओं को अपनी मुट्ठी में कैद करता है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की जय। हमारा खुदा इतना बड़ा है, अपने ईमान की बात करने जा रहा हूँ। जब वो अदालत में बैठेगा तो दुनिया के सुपर पावर बादशाह यीशु के कदमों में झुककर कहेंगे हमारा इंसाफ। अफसोस कि हम दुनिया की हर कामयाबी को हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम यीशु को हासिल करने के लिए तगोदो नहीं कर रहे। इस दौर में लम्हाए फिक्रिया है, इस दौर में हमारे बेटियां बेटे एमए इंग्लिश एमए, हम बड़े बड़े तारुफ करवाते हैं अपने बच्चों के, और मुझे तब अफसोस होता है जब माँ बाप तारुफ करवा रहे होते हैं, जब आप पूछते हैं रूहानी तरक्की क्या है, टाइम ही नहीं लगता भाई, टाइम नहीं लगता। इस दौर में सोचें क्या अपनी जान के लंगर को कितना टाइम देते हैं। बाइबल फरमाती है कि खुदावंद हमारी जान का लंगर है। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की। आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की। मैंने कहा इमेजिन करें कि एक पीढ़ी पे हम बैठ सकते हैं, लेट नहीं सकते, अंदाजा करें आपका खुदा कितना बड़ा है। इमेजिन करें कितना बड़ा है, कितना जोरावर खुदा है, सोचिए जरा। और इससे पहले अगर आपने खुदा के बारे में सीखा नहीं है तो आज अहद करें कि हम खुदा की गहराई को सीखना चाहते हैं। जब हम अपने दिल में ऐसी तड़प रखेंगे तो खुदा अपना हाथ हम पर रख के कहेगा यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे दिखाता। बाइबल फरमाती है यूहन्ना आरिफ जजीरे में कैद है, और कैद में सिर्फ 3 लोगों में से एक वक्त खाना मिल रहा है, और वहां पर मायूस है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। यूहन्ना आरिफ की बात करा जिसने मुकाशफा तहरीर किया। बाइबल फरमाती है जब वो इस सारी परेशानी में मुब्तला था तो आसमान से आवाज आई उसी खुदा की जिसने कहा आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। बाइबल फरमाती है कि यूहन्ना को आवाज आई और कहा ए यूहन्ना खौफ ना खा। यूहन्ना हैरान, मुझे आवाज कहां से आई? आवाज आई है यूहन्ना खौफ ना खा। बाइबल फरमाती है यूहन्ना कहता है मैंने आवाज देने वाले की तरफ अपना रुख चेंज किया और मैंने कहा कि मैं अपने आवाज देने वाले को देखूं तो सही। कहता जब मैंने उसे देखा तो मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसके चेहरे का नूर ऐसा था, उसके चेहरे का नूर ऐसा था कि मेरी आंखें उसके चेहरे के जलाल, चेहरे के नूर की ताप ना ला सकी, और मैं मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़ा। और उस आवाज देने वाले ने कहा ऐ यूहन्ना खौफ न खा, मैं मान गया था अब जिंदा हूं और अपनी आवाज आके सुनता हूं। हालेलुया, कदों तक सना खुदा जिंदा है? अब जिंदा हूं। और अब्दुल्लाबाद तक, अब्दुल्लाबाद किसने देखा? कोई है यहाँ पे किसने अब्दुल्लाबाद देखा? हालेलुया, पढ़े यीशु को, सीखे खुदा। इसलिए खुदा ने ये फजल किया सदीकी टाउन में बैथ हैस्कूल थियोलॉजिकल कॉलेज। इस कॉलेज में तकरीबन 4 टीचर लाहौर से पढ़ा रहे हैं। गुजार के खुद मेरे टीचर रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब भी इस बाइबल कॉलेज में टीच कर रहे हैं। उनके बड़े भाई अभी बिल्कुल ठीक हो गए, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। प्रोफेसर शकील नासिर साहब वो भी इस कॉलेज में टीच कर रहे हैं ऑनलाइन। खुदा को जाने ये बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर एक दिन ये जरूर होएगा। यीशु ने कहा, बहुत सारे लोग कहेंगे यीशु यहाँ है,
यसू यहाँ है तो उनका यकीन ते बथेरे कर भी लेना है। जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सीखा, उसकी गहराई को नहीं जाना, वो यकीन करेंगे। ये आगाज की सदी की बात है। एक मानी नाम का शख्स उठा और वो उठने के बाद कहता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बाद मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा तुम्हारे लिए, वो मददगार मैं हूँ। लेकिन रसूलों के शागिर्दों ने उसे फेक और गलत साबित करके कहा कि जो दूसरा मददगार है वो इंसान नहीं बल्कि हमारे अंदर रूह कुद्स होगा जो हमें भेद की बातें बताएगा। हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की जय। इस 17 तारीख को बैक थियोलॉजिकल कॉलेज में हमारी पहली क्लास का आगाज है। अगर कोई यीशु मसीह की गहराई को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो जरूर एडमिशन ले। ये 17 तारीख से रेगुलर बाइबल कॉलेज की क्लासेस जो है वो जारी हैं। याद रखें, बाइबल में लिखा है खुदावन हमारा खुदा, उसकी वहदनियत में कसरत पाई जाती है। हालेलुया। महदूद चीज जो है वो लामहदूद नहीं हो सकती। छोटी चीजें बड़ी नहीं हो सकती। हमारा खुदा बहुत बड़ा है और उसके जैसा कोई नहीं है। खुदा को इस्लाम के वसीला से